وَكَذَلِكَ آتَتْكَ آیاتُنَا فَنَسِیتَھَا، اے شخص تیرے پاس میری آیات آئی، میرے احکامات آئے اور تو نے میرے سارے احکامات کو پس پشت پھینک دیا، بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وَلَهُ الْعَذَابُ الْآخِرَةُ اشد وَأَبْقَىٰ، اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ان آیات کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی رہنمائی کے لیے جب انسان کو اس دھرتی پر اللہ نے بھیجا اور اس دھرتی پر انسان کی آبادی بڑھنے لگی تو اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے پاس لی کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم اپنے پاس سے تمہاری طرف وحی بھیجیں گے، انبیاء بھیجیں گے، اور جو اس وحی اور ان ہدایات کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں، اس کے لیے کوئی خرابی نہیں۔ اور یہ اللہ نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے جو اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاتے رہے، اور اس کے بعد جو انسان اس بات کو نہیں مانتا اس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جس نے ہمارے ذکر سے، ہمارے احکامات سے ہماری حدوں کو توڑا۔ ہمارے احکامات سارے جو انسانوں کے لیے ہم نے بھیجے ہیں انبیاء کے ذریعے، وہ ہماری حدیں ہیں۔ کوئی آدمی کسی کی حد کو عبور نہیں کرتا، دوسرے کے علاقے میں داخل نہیں ہوتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ برائی، یہ جن سے روکا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے، یہ ساری حدیں ہیں اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، لوگوں میری ان حدوں کو کراس نہ کرو، عبور نہ کرو۔ جو آدمی میرے احکامات کے خلاف کرتا ہے، یاد رکھیے وہ میری حدیں توڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، یہ میرا ذکر ہے، میرے احکامات میرا ذکر ہے اور ان کی پیروی تم پر لازم ہے۔ اور جو شخص ان حدوں کو توڑے گا اس کی حالت ہم کیا کر دیں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اس کا رہن سہن اس کے لیے۔ آج آپ میرے بھائیوں ایک جائزہ لے کر دیکھیے ہمارے معاشرے کا، ہمارے ہر گھر کا، ہر آدمی کا، کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، خواہ وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، خواہ وہ بالکل غریب مسکین فقیر ہے، وہ پریشانی کے عالم میں نہ ہو۔ طرح طرح کی پریشانیاں، ڈپریشن، اور انسان نفسیاتی مریض بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے معیشت زن کا، ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ جو ہمارے ذکر کو پس پشت پھینکتا ہے، ہماری باتوں کو مانتا نہیں، جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پر وہ عمل نہیں کرتا، قرآن کی بے عزتی کیسے ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں کہ آپ اندازہ کیجئے، شادی کے موقعوں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، شادیوں پہ انتہا کی بے حیائی، فحاشی اور یادی، طبلے بج رہے ہیں، کنجریاں ناچ رہی ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، دلہن اور دولہے کو آپس میں گودی میں بٹھایا جا رہا ہے، اور ایک ایسا عالم ہے کہ اللہ کی ساری حدیں توڑی جا رہی ہیں۔ لیکن جب وہ دلہن چلنے لگتی ہے تو قرآن پکڑ کر ہم اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی منافقت ہے کہ وہ قرآن
جو تمہیں ان باتوں سے روکتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ہماری منافقت دیکھ لیجئے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اب اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے بس، کہ شادی ہے، فنکشن ہے، بے حیائی عروج پر ہے جسے قرآن روکتا ہے، عریانی عروج پر ہے جسے قرآن منع کرتا ہے، اور وہاں ڈانس ناچ گانا ہو رہا ہے، اور اس قرآن کی یہ توہین نہیں کہ جب دلہن چلنے لگتی ہے تو تم اس کے سر پر اس کا سایہ کرتے ہو کہ یہ قرآن اس کو بچا لے گا؟ قرآن نے اس آدمی کے بارے میں گواہی دینی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، قیامت کے دن یہ قرآن اس کے بارے میں سفارشی بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، پورا معاشرہ جو کھرب پتی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی ڈر ہے کہ یہ فیکٹریاں بند نہ ہو جائیں، رو رہے ہیں کہ ٹیکس بڑے لگ رہے ہیں، غریب جو ہے اس کا پیٹ ویسے، تو یہ پریشانی، بیماریاں ہر گھر میں، ہر آدمی کو، دوائیاں ملتی نہیں ہیں، تو ان کی ایک سبب جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ منافقت کی ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اوپر سے کہے کہ میں اسلام لایا ہوں، ایماندار ہوں، لیکن اندر سے وہ اسلام کی جڑیں کاٹتا ہے۔ اکثر ہم ایک دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے اللہم انصر الاسلام؟ اللہ تو اسلام کی مدد فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہ تو اس آدمی کی مدد فرما جو اللہ کے نبی کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اللہم من نصر دین محمد، اور اس کے بعد فرمایا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دین محمد، اللہ تو اسے ذلیل کر دے، تباہ کر دے اس شخص کو جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ذلیل کرتا ہے۔ اب ذرا اس پہ آپ غور کیجئے، کیا دعا ہم کریں تو یہ دعا ہمارے اپنے خلاف نہیں جاتی؟ اس دین کو کس نے برباد کیا؟ یہ دین ہمارے ساتھ ہے بالکل صاف ستھرا، قرآن ہمارے پاس ہے جو قیامت تک بدلا نہیں جائے گا۔ ساری کتابیں جو آسمان سے آئیں بدل دی گئی، لیکن اس قرآن کا جو ہے ذمہ اللہ نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی توہین دوسرے لوگ کریں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، نکالنی چاہیے، لیکن اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا برتاؤ قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ ہم مسلمان کہلوا کے کیا قرآن کا اور ہماری زندگی اس کے مطابق چل رہی ہے؟ تو یہ اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، کوئی خوشی نہیں کسی کے پاس ہو گئی، خواہ کتنا بڑا آدمی ہو، کتنے بڑے عہدے پہ۔ یہ جو سیاستدان ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ اپنی مصیبتیں الجھے ہوئے ہیں، کوئی اس مصیبت میں الجھا ہوا ہے اور ساری زندگی اس نے دور میں لگا دیا ہے کہ میں دوبارہ حکومت میں آ جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، کوئی الیکشن لڑنے کے لیے سوچتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، پھر رہا ہے۔ تو یہ کہ آدمی، ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی وہ پھنسا ہوا ہے، یہی معیشت انسان کا ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا؟
اس वक्त इंसान को कुछ सुझाई नहीं देगा और वो उस वक्त अल्लाह से क्या कहेगा, काला रब्बि लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह तूने मुझे नाबीना क्यों किया है, अंधा क्यों किया है। कैसे अंधा होगा, किस तरह उसकी आंखें चली जाएंगी या उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है उस कैफियत को। लेकिन अल्फाज ये कह रहे हैं कि अल्लाह उसे अंधा करके उठाएगा और उस वक्त वो कहेगा कि या अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों करके उठाया। अब जवाब क्या है अल्लाह का, वो सुन लीजिए और उसको अपने ज़हनों में बैठाइए। काला कज़ाले का अतत का आयात का, अल्लाह फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे पास मेरी आयतें आई थी, मेरे अहकाम तेरे पास आए थे, कुरान तूने पढ़ा या कुरान सुना, तुम्हें पता था कि ये हलाल है, ये हराम है, ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, ये सारा कुछ तेरे पास मौजूद था। फनसीतहा, लेकिन तूने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए कज़ालिकल यौम तुनसा, जब तूने हमारे कुरान के साथ, हमारे अहकामात के साथ तेरा बर्ताव जो जिंदगी में रहा, आज वही बर्ताव तेरे साथ किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान ही वो चीज़ है जो एक मुसलमान की जिंदगी और उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया है। क़यामत वाले दिन इंसान रोएगा और अपने हाथ मलेगा, अपने हाथ काटेगा अपने मुंह में डाल के, और क्या कहेगा, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला या वैलता लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। अल्लाह फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन इंसान की क्या हालत होगी, बड़ा अफसोस करेगा, हाय मैं मर गया। यअज़्ज़ु ज़ालिम, अपने हाथों को काटेगा अपने गम से, अपने गुस्से से, कहेगा क्या, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, मैंने अल्लाह के रसूल का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आज सारे लोग मेरे सामने जन्नत में जा रहे हैं और मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। या वैलतनी या वैलती लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं उसको अपना दोस्त न बनाता, फलां आदमी जिसने मुझे गुमराह कर दिया। ये वाक़या जो है सूरह फुरक़ान की ये आयत है, और मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखा है कि उक़बा बिन मुईत एक काफिर सरदार था बहुत बड़ा, और जब वो किसी सफ़र से वापस आता तो मक्का के बड़े बड़े लोगों की दावत करता। तो एक दफ़ा उसने दावत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसने बुला लिया। अल्लाह के रसूल मक्का की बहुत बड़ी एक शख्सियत थे, नबुव्वत से पहले भी लोग आपको अमीन और सादिक कहते थे, आपके पास अमानतें रखते थे, आप सबसे बेहतरीन हस्ती थे। तो उसको उक़बा बिन मुईत ने नबी अलैहिस्सलाम को भी दावत पर बुला लिया। वहाँ उबई बिन खल्फ, ये बहुत बड़ा पक्का काफिर है, सरदार था ये भी मक्का का। उसने जब देखा यहाँ तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और ये शख्स जो हैं इन्होंने एक नया दीन इख्तियार कर लिया है, हमारे जो खुदा हैं उन्हें बुरा भला कहता है, हमारे आबा व अजदाद जो मर गए हैं उन्हें कहता है कि ये जहन्नम में जाएंगे, ये आग में जलेंगे, तो ये आदमी इनको क्यों बुलाया गया। तो उसने उबई बिन खल्फ ने उक़बा बिन मुईत को कहा कि जब तक तू मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाएगा नहीं, बल्कि उनके मुंह पर थूकेगा नहीं, मेरा तेरे साथ बाईकाट है। उस बदबख्त ने ये किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इससे कम नहीं हुई, लेकिन ये दोनों जो काफिर थे ये जंगे बदर में मारे गए, और फिर क़यामत के दिन ये लोग जो हैं इस तरह के ये अपने हाथ काटेंगे। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, और उस वक्त कहेंगे कि मैं उस आदमी की बात ना मानता, मैं उसको अपना दोस्त क्यों बनाया। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान फिर क़यामत के दिन वो जो है रोएगा धोएगा। आज कुरान को उसने तर्क कर दिया और कुरान के साथ जो उसका सलूक है, यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कि काफिर लोग जो हैं
جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جا رہے ہیں جنت کی طرف اور جانور جو ہیں ان کا حساب کر کے اللہ نے انہیں وہاں ختم کر دیا، جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سینگوں والی بکری جو ہے، بغیر سینگوں والی بکری کو اس نے مارا تو اس کا حساب لے کر اللہ اسے مٹی کر دیں گے۔ اس وقت یہ کافر جو ہے وہ کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ساری باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں کہ آج اس کی تیاری کر لو۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اس دن پھر انسان ان باتوں کو یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری، اللہ فرما رہے ہیں آج یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی زندگی گزر گئی، اس وقت تم نے یہ باتیں یاد نہ کی کہ میں نے جواب دینا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، میری ایک ایک بات، میرا وہاں سے قدم ہل نہیں سکے گا اللہ کی بارگاہ میں جب تک اللہ سوال کریں گے کہ یہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کہاں فنا کی ہے زندگی اور کیسے گزاری، اس کا جواب دو۔ اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کا خصوصاً، کیونکہ جوانی کا پیریڈ ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے جس میں آدمی اگر تو نیکی کی طرف آ جائے تو بہت، اگر وہ برائی کی طرف چلا جائے تو وہ بھی ایک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پوچھا جائے گا کہ اینا ابلا، کہ اپنی شباب جو ہے وہ کہاں تم نے فنا کی ہے، یہ مجھے جواب دو۔ اینا اکتسب مالہ و اینا انفقہ، کہاں تم نے مال کیسے کمایا زندگی میں، حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے، مجھے اس چیز کی سارا سوالوں کا جواب دو، اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ خرچ کہاں کیا ہے۔ اگر تم نے صحیح طریقے سے کمایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تللے میں اپنے مال کو خرچ کرو، اس کا بھی جواب دو کہ صحیح جگہ پہ۔ اس لیے اسلام نے مال کمانے میں بھی پابندیاں لگائی ہیں کہ کوئی آدمی حرام طریقے سے شراب بیچ کر، جوا کھیل کے یا کوئی اس طرح کی فحشہ عورتوں کو نچا کر روپیہ پیسہ کما نہیں سکتا۔ اگر اس کا صحیح پیسہ ہے تو پھر وہ اس کو خرچ بھی صحیح طریقے سے کرے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آدمی اس وقت روئے گا اور یہ کہے گا جب یہ کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اس وقت کہے گا ہائے یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، چونکہ اس کتاب میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لم اوت کتابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میں مر گیا تھا، معاملہ ختم ہو جاتا، اب مجھے دوبارہ زندہ کر کے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑا اور مجھے اپنے ہر جو ہے عمل کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ آج زندگی ہے، اس کی تیاری ہم نے آج کرنی ہے۔ تو ہم جس غفلت میں ہیں، قرآن کے سارے احکامات، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی بڑی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر، کسی خچر پہ یا گدھے پہ، ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایسے مڑ کر دیکھا اور فرمایا یا غلام، اے بچے اور اے نوجوان، احفظ اللہ وعلمک بکلمات، میں آپ کو کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اور ان باتوں میں سب سے پہلی بات کیا سکھائی؟ احفظ اللہ، اللہ کا دھیان رکھو، یا فض کا، اللہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اگر تم اللہ کے احکامات اور اس کی پیروی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ہر قدم پر تیرا دھیان رکھیں گے۔ اور حدیث میں کتنے صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ اکبر، جاتے ہیں جنگل میں، سفر پہ ہے، جہاد کا سفر ہے، اور جنگل کے کنارے پر رات پڑ گئی ہے،
बस ये खड़े होकर कह देते हैं कि जंगल में रहने वालों, आज यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने रात बसर करनी है। हज़रत सफीना फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि शेर और चीते और अपने बच्चे उठा के अपने मुंह में भागे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये थे वो जिन्होंने ए फज़िल्लाह या फज़का कि तुम अल्लाह का ध्यान रखो, अल्लाह तेरा ध्यान रखेगा। आज हमारे साथ ऐसी क्यों बात है? हम मुसलमान हैं, वजह इसकी क्या है? आप सबको मालूम है कि हमारा कुरान पर कितना अमल है, कुरान कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, कितने अमल इस पर करते हैं। याद रखिए, हमारे तो दिल जो है वो बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से और गीबत से और इन चीज़ों से भरे पड़े। मेरे भाइयों, जब तक ये दिल की दुनिया आबाद नहीं होती, कोई फसल वहाँ नहीं उगने वाली। यहाँ तुमने झाड़ियाँ उगा रखी हैं, किसकी? गीबत की, झूठ की और हराम खाने की। तो आप समझते हैं चूँकि नूर तो अल्लाह का दिल पर उतरता है। अल्लाह के रसूल ने इशारा करके फरमाया था कि अत्तक़वा हाउना, लोगों तकवा यहाँ इस दिल में है। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि दिलों को साफ करो। दिलों में बुग़्ज़, हसद, कीना और ये जो लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब इनको साफ करो। अल्लाह का नूर यहाँ है। जब ये दिल साफ हो जाएगा, अमल भी साफ हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अंसाबिकुम। लोगों, अल्लाह तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता कि ये कितना खूबसूरत आदमी है, कैसा इसका रंग है, कैसा इसका कद है। सबको, छोटे को भी उसने बनाया है, बड़े को भी, उस काले को भी उसी ने बनाया है। वो खालिक है, इसलिए वो फर्क तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। वला इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों को भी नहीं देखता। वला इला अंसाबिकुम, तुम्हारे हसब नस्ल को नहीं देखता कि ये किस कबीले का आदमी है, ये किस कबीले का आदमी है। चूँकि अरब की दुनिया तो कबीलों में बटी पड़ी थी, मैं हाशमी, मैं कुरैशी, और वही बिदत आज हमारे यहाँ, हमारे माशरे में मौजूद है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ए फज़िल्लाह या फज़का, ए फज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह का ध्यान रखो हर वक्त, अल्लाह तेरा ध्यान रखेगा। और दूसरी नसीहत ये फरमाई कि वइज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब भी सवाल करना हो अल्लाह ही से मांगो। किसी और के मज़ार पे, कब्र पे जाकर खड़े ना हो जाओ। वइज़ा सअलता फसअलिल्लाह, अल्लाह ही से सवाल करो। कितनी बड़ी बात है जो कुरान में अल्लाह ने फरमाई अपने नबी को, ला तदउ मिन दूनिल्लाह, ऐ मेरे नबी, मेरे सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना। माला यनफ़उका वला युज़्ज़ुरुका, ये ज़हन में बैठा लो, ना आप कोई नफ़ा पहुंचा सकता है, ना आपका कोई नुकसान कर सकता है। कितनी बड़ी बात, मजबूत अकीदा। ला यनफ़उका वला युज़्ज़ुरुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़्ज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर मुझे छोड़कर तूने किसी और को पुकारा, आप भी ज़ालिमों में से हो जाएंगे। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान अल्लाह को फरमा रहे हैं। हमारी हैसियत क्या है? हम अल्लाह को छोड़कर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस को पुकारते हैं। मैंने कई दफ़ा आपसे पहले भी ये बात की कि मैंने एक वीडियो देखी थी, पाकिस्तान से कुछ लोग हज़रत अपने उनके मज़ार पर गए, पीराने पीर जिन्हें कहा जाता है हज़रत, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, मज़ार के दीवारों को पकड़कर रो रहे हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं कि पीर साहब, हम आपके पास आए हैं, हम इतनी दूर से चल कर आए हैं, हमारी सुन लो, हमारी हाजत पूरी कर दो। तो मेरे भाइयों, क्या वो अल्लाह है? हाजतें पूरी कौन करता है? अल्लाह करते, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तो कुरान में फरमाते हैं
وعباد وہ تمہاری طرح کے لوگ، وہ بھی انسان ہیں، وہ چلے گئے اپنا معاملہ زندگی کا کر کے دنیا سے۔ پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو۔ تو یہ نصیحت جو حضرت عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ ہی سے طلب کرو۔ یاد رکھو کہ لو ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں الا ان، کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ آپ کو رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ اور یہ ہے مومن کی سوچ۔ اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانے چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے الا ما کتب اللہ، جو کچھ اللہ نے لکھ چھوڑا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے لکھ چھوڑا ہے رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور وہ صحیفے جو لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں وہ خشک ہو گئے۔ یہ ہے تقدیر کہ قسمت میں اللہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں اور یہ ساری چیزیں لکھ لی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ، یہ اللہ کی حدیں، یہ سوچ، اور حدیث میں آگے آتا ہے کہ تعارف اللہ پھر شقا، کہ تم اللہ کو اپنی مصیبت کے دنوں میں پکارتے رہو۔ یعرفک فی الشدہ، جب آپ کو مصیبت آئے گی تو وہ آپ کو اللہ پہچان لے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب مخلص آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اس آدمی کی آواز جانی پہچانی ہے، یہ تو ہر وقت آپ کو پکارتا رہتا ہے، اب اسے کوئی مصیبت ہے تو یا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وَعْلَمْ، اے لوگو، اے عبداللہ یہ بات جان لو، اَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی زندگی میں وہ ملنی ہی نہیں تھی، اس پہ رونا دھونا نہیں، تیری قسمت میں اللہ نے وہ لکھی ہی نہیں تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تمہیں پہنچی ہے لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وہ تم سے ہٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ہے وہ عقیدے میرے بھائیوں جس کو آدمی اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ، تو بات ہم کر رہے تھے کہ قرآن، اس وقت ایک آدمی روئے دھوئے کچھ فائدہ نہیں۔ آج تمہارے پاس قرآن ہے، آج تمہیں صحت ہے، آج تمہارے پاس زندگی ہے، کب ختم ہوتی ہے اللہ کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے آج وقت ہے آدمی عمل کرے۔ زندگی جب آنکھ بند ہو گئی عمل کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بعض لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہمیں مصیبتیں کیوں آئی؟ میرے بھائیوں میں پھر وہی بات کروں، جب ایک بلب فیوز ہو چکا ہو اس کو آپ اتنا بڑا پیچھے سے کرنٹ دیں وہ جل نہیں سکتا۔ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پر دنیا اس طرح حاوی ہو گئی ہے، اور دنیا کی حالت یہ ہے اگر ہم میں سے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں، اگر ہم میں سے کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ غریبوں کا اس کو کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل کے مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی اطاعت، پھر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق